الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین حضرات، جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج جس سچے شخصیت اور جس ذات کی ہم تعریف اور درس دینے والے ہیں، آپ کا وصال مبارک جو ہے اس مہینے کی 6 تاریخ کو یعنی 6 رجب کو، اور ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر شریف آپ کا مزار مبارک، وہاں جو ہے وہ سرچشمہ حقیقت اور معرفت موجود ہے۔ میری مراد حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک رجب کی 6 تاریخ کو بڑی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ خواجہ تمہاری شان بھی کیا شان ہے کہ تم بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 537 ہجری کو بمقام قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، والد ماجد کا نام حضرت غیاث الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، جب معین الدین میرے شکم میں تھے تو مجھے جنت کے خواب آتے تھے، گھر میں ہر طرح سے خیر و برکت تھی۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کے جسم میں روح ڈالی یعنی حرکت شروع ہوئی، تو میں اکثر شکم سے تسبیح تحلیل یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کی آوازیں سنتی تھی۔ یہ آوازیں سن کر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت سارا گھر نور الہی سے روشن تھا، اور خواجہ غریب نواز کا بچپن عام بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ حقیقت میں آپ مادر ذات ولی تھے، اور بچپن کے زمانے میں ہی آپ ہاتھوں سے، آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر آپ کوئی بہت بڑی ہستی بننے والے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر حاصل کی، کیونکہ آپ کے والد ماجد بزرگوار بہت بڑے عالم تھے۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید جو ہے حفظ کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بعد ازاں سنجر کے ایک مکتب میں یعنی مدرسے میں آپ نے تفسیر، حدیث، علم الکلام اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور مختصر عرصے میں ہی کافی علم حاصل کر لیا۔ محترم اسلامی بھائیو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیعت یعنی مرید ہونے کا واقعہ جو ہے خود اپنی زبانی آپ سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں اپنے پیر و مرشد
حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ، خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ان کی محفل میں کثیر تعداد میں مشائخ عظام موجود تھے۔ چنانچہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے مرید ہونا ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر۔ بہرحال میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، تو اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ کا دیدار کیا، یعنی بیت اللہ کی، اور اس کا طواف بھی کیا۔ یہاں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے دعا کی، یا اللہ معین الدین کو میں یہاں تک لے آیا ہوں، اس سے آگے تو قبول فرما۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں یعنی قبول فرما لیا۔ اس کے بعد زیارت خانہ کعبہ کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ مرشد پاک نے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں میں معین الدین کو لایا ہوں، اس کو قبول فرما۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، وہاں سے بھی قبولیت ہوئی، اور اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان جا کر وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کرو، وہاں پہ بت پرستی، آتش پرستی اور دیگر جو ہے وہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تاکہ وہاں اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیلے۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے چلے اور آ کر لاہور کی سرزمین پر جب پہنچے تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں پہنچ کر یہاں پہ آپ نے مراقبہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے جب مراقبہ کیا تو جب فیض بابرکات یہاں پہ داتا علی حجویری کے مزار پہ دیکھے تو آپ نے دیکھا ہوگا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طرف ایک حجرہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن لگائے۔ کتنے دن؟ 40 دن، اور چلہ پورا کیا تو جاتے ہوئے کیا فرمانے لگے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل را رہنما۔ تو ان کا مطلب ہے کہ اے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم جیسے ناقص یعنی اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہوئے کہ ہم تو فیض حاصل کرتے ہیں آپ سے، آپ کے در میں جو بھی آتا ہے دنیا کا کہیں کا رہنے والا ہو تو اس کو بھی آپ فیض یاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ساری زندگی تادم آخر اسی طرح ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے غور کیا کہ ایک اللہ کا ولی جب کسی کے ولی کے در پہ آتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں فیض حاصل کرنے کے لیے 40 دن لگاتا ہے۔ میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آپ شرک پور سے لاہور کی سرزمین پہ تشریف لاتے، دریائے راوی جو ہے یہ جب پار کرتے تو اونچے اونچے سانس لیتے۔ تو کسی نے پوچھا، مرید نے، کسی محبت کرنے والے نے، حضور پہلے تو آپ نارمل ہوتے ہیں، جب دریائے راوی کراس کرتے ہیں تو اس وقت
اونچے اونچے سانس لیتے ہیں۔ فرمایا مجھے داتا علی حجویری کے مزار سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی لیے میں اونچے اونچے سانس لیتا ہوں۔ تو ولی کی شان کو ولی سمجھ سکتا ہے، کوئی بد مذہب نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو ہمیں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو شرک کے اڈے ہیں، جہاں سے ہمیں فیض ملتا ہے ہمارے لیے یہ شرک اڈے کہتے ہیں۔ اس قدر گستاخ جو ہے وہ اپنے گستاخی میں اتر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہم ازل سے ہمارے اسلاف، ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے ولیوں سے فیض حاصل کیا، اسی طرح ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ بسم اللہ۔